عدالت کے کٹہرے میں دو بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے۔ عدالت کافی دیر تک دونوں بھائیوں اور ان کے وکلاء کے دلائل سنتی رہی۔ جب دلائل کا سلسلہ رکا تو عدالت میں یکدم خاموشی سی چھا گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھا، ایک ایسے فیصلے کا جو شاید ہی تاریخ میں کسی عدالت نے سنایا ہو۔ قاضی چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد دھیمے لہجے میں بولا، ان کی ماں کو پیش کیا جائے۔ عدالتی ہرکارے آگے بڑھے، پچھلی نشست پر بیٹھی ایک ڈھانچہ نما بڑھیا کو سہارا دیا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی بولا، جی ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اماں جی نے کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کیا، جناب عالی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ایک میرے دل کا دایاں خانہ ہے تو دوسرا میرے دل کا بایاں خانہ۔ عالی جا، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت جو فیصلہ دے گی وہ مجھے قبول ہے۔ قاضی کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ چند لمحے توقف کے بعد جج نے دوبارہ دونوں بھائیوں کو بلایا اور باری باری ان سے کاروباری اور مالی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ جائزے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے، لہذا فیصلہ اس کے حق میں دینا چاہیے، اور قاضی نے چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سننا تھا کہ بڑے بھائی نے آہو بکا شروع کر دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کا معاملہ تھا یا گھر اپنے نام کروانا تھا، اماں کی دولت ہتھیانا تھی یا بیویوں کی لڑائی تھی، یا پھر دونوں بھائیوں نے ماں کو برا بھلا کہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا بھائی رو کیوں رہا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کوئی من گھڑت یا تصوراتی کہانی نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت میں پیش آیا۔ بڑے بھائی کا نام تھا حیزان الفہیدی اور یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر دور ایک گاؤں اسیاح کا رہائشی تھا، اور اس واقعے کو سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض نے سرورق پر چھاپا، اور کئی مساجد میں علماء کرام نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ جی ہاں، ہوا یوں کہ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ سارا وقت ماں کی خدمت میں صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ضعیف العمر اور مجبور عورت تھی۔ ماں کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ چھوٹے بھائی نے شہر سے آ کر بڑے بھائی سے مطالبہ کر دیا کہ وہ ماں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ بڑے بھائی کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ اس نے چھوٹے کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اسے کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی اس میں اتنی ہمت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کر سکے۔ چھوٹا بھائی ضد پر آ گیا۔ اس نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ ماں اس کے ساتھ رہے گی اور وہ اسے لے کر ہی شہر واپس جائے گا۔ تو تکار بڑھی تو چھوٹا بھائی عدالت پہنچ گیا اور اس نے عدالت میں بڑے بھائی کے خلاف پرچہ درج کروا دیا۔ عدالت نے پہلے پہل دونوں بھائیوں کو بلایا، معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا کہا، لیکن دونوں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ عدالت کو ان کی ماں کو طلب کرنا پڑا۔ ماں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی، تو عدالت نے چھوٹے بھائی کی مالی پوزیشن کو بہتر دیکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ ماں کو زیادہ خوش رکھ سکے گا۔ اس فیصلے کا آنا تھا۔ حیزان نے بھری عدالت میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کو قاضی سے گلہ تھا، بھائی سے شکوہ تھا، اور نہ ہی ماں سے شکایت۔ اس کو اعتراض تھا تو صرف اپنے مقدر پر۔ وہ چیخ رہا تھا، آخر میں اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ آخر وہ کون سی خوشی ہے جو میں اپنی ماں کو نہیں دے سکتا؟ لیکن بھری عدالت میں کوئی ایک شخص بھی اس کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ہر ایک کی آنکھیں بیٹے کی ماں سے محبت پر تر تھیں، ہر حلق میں محبت پھندا بن کر اٹکی تھی، اور حیزان کے کلیجے سے نکلتی آہیں عرش کو ہلا رہی تھیں تو فرش والوں کو بھی جھنجھوڑ رہی تھیں۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جس کو آج کے دور میں بھی ایسی اولاد نصیب ہوئی جو اس کی خدمت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔